بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 18 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے علمی تحقیق کے بنیادی عناصر۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ علمی تحقیق کے وہ کون سے بنیادی عناصر ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا یا جن سے محقق کو مزین ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا عنصر ہے کہ مسئلہ تحقیق کے حدود کی شناخت۔ مسئلہ تحقیق کیا ہے؟ مسئلہ تحقیق سے مراد تحقیق کے علمی افکار، موضوعات، مسائل اور میدانات ہیں، اور مسئلہ تحقیق کی تحدیث سے مراد تحقیق کی اہمیت کی وضاحت اور تحقیق کے مفروضے نیز معلومات، مواد، وسائل، نمونوں، مثالوں، تجربات، اسالیب کی نوعیت اور علمی مناہج کی اقسام جن کے ذریعے مقالے کی تیاری بھی بدل لی جاتی ہے، ان سب کو متعین کرنا۔ جدت و تخلیق۔ تحقیق کے بنیادی عناصر میں ایک عنصر یہ ہے کہ وہ تحقیق جدید اور تخلیقی ہو، وہ نئی معلومات کا اضافہ کرے، اس میں نقل یا تقلید یا ترجمہ و تکرار نہ ہو۔ یعنی تحقیق کا ایک بنیادی عنصر یہ ہے کہ تحقیق کے اندر کچھ نیا ہو، ایسا نہیں کہ کاپی پیسٹ ہو کہ ایک پرانی تحقیق تھی، کسی نے کی تھی، آپ نے پھر اسی طرز پہ کی اور کچھ نیا نہیں کیا۔ آپ کچھ نئے انداز سے کریں، کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کریں، یا وہ تخلیقی انداز کا ہو۔ در حقیقت ہر محقق اپنی تحقیق کا آغاز وہاں سے کرتا ہے جہاں اس سے پہلے والے محققین رک گئے ہوتے ہیں، تاکہ علمی دنیا میں ایک اور قدم کا اضافہ ہو اور محقق علمی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ یعنی اگر کسی محقق نے ایک موضوع پر وصفی ریسرچ کی ہے یا بیانیہ تحقیق کی ہے، تو اس کے بعد اگر اسی موضوع پر کوئی دوسرا آدمی بھی ریسرچ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اسی کو وہ اپلائیڈ ریسرچ میں تبدیل کرے، اطلاقی ریسرچ جسے کہتے ہیں، اطلاقی تحقیق۔ کیونکہ اگر وہ پھر اسی کو بیانیہ تحقیق میں کرے گا تو صرف الفاظ کو تبدیل کر سکتا ہے یا ترجمانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی نیاپن نہیں ہوگا۔ نیاپن کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک نئی جہت سے اس کو پیش کریں اور اس انداز سے پیش کریں کہ پڑھنے والے کو لگے کہ کوئی نئی بات آپ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن تحقیقی میدان میں مطلوبہ تخلیق سے مراد صرف نئی چیزوں کو دریافت آشکارا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لفظ تخلیق کا اطلاق انکشاف و دریافت کے علاوہ اور چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا بکھرے ہوئے مواد کو نئی اور قابل استفادہ ترتیب دینا، قدیم حقائق کے لیے جدید اسباب تک رسائی حاصل کرنا، یا قلیل اور منتشر معلومات کو ایک مضمون کی شکل میں یکجا اور منظم کر دینا بھی تخلیقی کاوش کہلاتا ہے۔ یعنی تخلیقی کاوش کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ آپ ایک نئی چیز ایجاد کر دیں، بلکہ تخلیقی کاوش بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ کوئی منتشر مواد تھا، آپ نے اس کو مرتب کر دیا، کوئی پرانی حقیقت تھی، آپ نے اس کو جدید اسلوب میں پیش کر دیا، عام لوگ بھی اس سے استفادہ کریں، یا کوئی بھی چیز غیر قابل استفادہ تھی، آپ نے اس کو قابل استفادہ بنا دیا۔ تو یہ چیزیں بھی جدت اور تخلیق کے درجے میں آتی ہیں۔ حیاتیت و واقعیت، یہ بھی ایک عنصر ہے کہ تحقیق کا کوئی موضوع اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں حیاتیت و واقعیت نہ ہو۔
اس موضوع کا محقق کے میلان طبعی کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہو اور وہ موضوع معاشرے کی ضرورت ہو، یعنی اس میں محقق کی فطرت سے یا فطرت ثانیہ، یعنی محقق کا دل رجحان بھی اس موضوع سے ہو، محقق کو اس موضوع سے دلچسپی ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اس میں کچھ معاشرے کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہو، معاشرے کے معیار پہ کھرا اترتا ہو۔ جس قدر اس کے مفید ہونے کا دائرہ وسیع ہوگا اسی قدر اس کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی، یعنی اس موضوع کا کی افادیت جس قدر عام ہوگی تو اسی قدر اس موضوع کی اہمیت بھی بڑھے گی۔ بس ایسی تحقیق یا ایسا موضوع جو لوگوں کے لیے اہم ہو، انہیں فائدہ پہنچائے، ان کی مشکلات کا حل پیش کرے، ان کے امراض کی تشخیص کرے، یا اس میں ان کے معاشرے کی ترقی، بہتری، راحت، امن و سکون اور خوشحالی سے متعلق تحقیق پیش کی گئی ہو، تو یہ ایسے موضوع پر تحریر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر اور اہم ہے جو محض خیالی ہو اور لوگوں کی زندگیوں کے واقعات سے دور ہو، کیونکہ وہ ایسی تحقیق کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ تحقیق کی اصلیت۔ تحقیق کی اصلیت کا انحصار ان افکار کے مستقل بذات، آزاد اور خود مختار ہونے پر ہوتا ہے جن سے تحقیق وجود میں آتی ہے۔ یعنی تحقیق کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان یہ، یعنی آپ نے جو تحقیق پیش کی ہے اس میں یہ چیز نمایاں ہونی چاہیے کہ آپ نے اوریجنل ریسرچ کی ہے۔ اوریجنل ریسرچ کی پھر پہچان یہ ہے کہ آپ نے جو فکر پیش کی ہے اس فکر کے اندر مستقل ہونا چاہیے، وہ کسی دوسری چیز پہ منحصر نہ ہو، مستقل بذات ہو اور آزاد ہو، خود مختار بھی ہو۔ اصل تحقیق وہی ہے جو نئے افکار اور جدید آراء و نظریات پر مشتمل ہو، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کی فکر کسی اور کی فکر پہ منحصر ہو، یا آپ نے جو رائے پیش کی وہ کسی اور کی رائے ہو، بلکہ آپ کی اپنی رائے ہونی چاہیے۔ تحقیق محض دوسرے محققین کی آراء و افکار کو نقل کر دینے کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح تحقیق کی اصلیت بذات خود تحقیق کے موضوع پر بھی موقوف ہوتی ہے۔ موضوع جس قدر نیا ہوگا اس کی علمی قیمت بھی زیادہ ہوگی، جس قدر معاشرتی ضروریات سے زیادہ وابستہ ہوگا اسی قدر نظریات، مسائل اور ان کی حل سے مربوط ہوگا، اسی قدر وہ ذہنی، جسمانی اور مالی و مادی محنت کا مستحق ہوگا۔ یعنی موضوع کے اندر موضوع جتنا فکری ہوگا، جتنا علمی ہوگا، اسی قدر اس کے مطالبات بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ بھی مطالبہ اس میں ہوگا کہ آپ اس کے سطح مطالعہ چاہیے، اور قوت ذہنی چاہیے، قوت جسمانی، قوت مالی اور مادی، ہر اعتبار سے وہ اس کے مطالبات بڑھیں گے، اور جب مطالبات بڑھیں گے پھر مطالبات پورے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ایک اس میں اوریجنلٹی آئے گی۔ تو اصل بات صرف موضوع پہ ہوتی ہے کہ جس قدر موضوع نیا ہوگا اسی قدر تحقیق میں اوریجنلٹی آئے گی۔ امکانات تحقیق سے مراد یہ کہ طالب علم تحقیق کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب نہ کرے جو انتہائی پیچیدہ، مبہم، ناقابل حل اور محقق کی استعداد و قدرت سے ماورا ہو، یعنی ایسا موضوع اختیار کرے جس پر مقالہ سے متعلق مواد مل سکے اور مقالہ لکھنا ممکن ہو۔ چنانچہ بہت سے موضوعات بہت دلکش اور دلچسپ ہوتے ہیں، لیکن ان پر تحقیق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ان کے متعلق معلومات اکٹھی کرنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ یا تو ان کے لیے مادی اور معنوی اسباب و ذرائع میسر نہیں ہوتے، یا وہ اس قدر مبہم اور پیچیدہ یا الجھنوں پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں سلجھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی محقق موضوع منتخب کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھ لے کہ اس پر ریسرچ کرنا ممکن ہے یا نہیں، اس پہ مواد مل سکتا ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ موضوع منتخب کر لے پھر بعد میں مواد کے لیے بھاگا پھر پریشان پھرے۔ کا مستقل بذات ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ محقق اپنی تحقیق میں سبقت لے جانے والا اور تحقیق کی تیاری کے بعد خود مختار اور آزاد ہو جانے کا حقدار بن جائے۔ دراصل یہ ایک اخلاقی عنصر ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر تحقیق اپنے موضوع کے لحاظ سے مستقل بذات ہو اور کسی ایسے موضوع کا انتخاب نہ کیا جائے جس پر کوئی دوسرا محقق محنت کر چکا ہو۔
ایسا کرنا کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ کسی محقق کا علمی درجہ خواہ کتنا ہی بلند ہو، اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی ایسے موضوع پر مطالعہ پیش کرے یا کسی ایسے تحقیقی مسئلے کا حل پیش کرے جسے اس کا کوئی محقق ساتھی پہلے ہی بیان کر چکا ہو۔ مستقل بساط کا مطلب ہے کہ جب آپ کی تحقیق مکمل ہو جائے پھر آپ ہی اس کے لیے اتھارٹی بن جائیں، آپ ہی اوریجنل سورس بن جائیں، اس درجے آپ کی تحقیق ہو۔ یہ بھی ایک اہم عنصر ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کی کاپی پیسٹ کر دی، اس لیے کہتے ہیں کسی ایسے موضوع کا انتخاب نہ کرے جس پر کسی نے اس سے پہلے محنت کی ہو۔ تحقیق کی دستیابی۔ تحقیق کے لیے مصادر و مراجع کا دستیاب ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ محقق اپنی تحقیق کو کمحقوق مکمل نہیں کر پائے گا۔ لہذا محقق کے لیے ضروری ہے کہ ان موضوعات کا انتخاب نہ کرے جن کے بارے میں مصادر و مراجع کی قلت ہو یا مواد و معلومات کی کمی ہو۔ مصادر سے مراد کسی موضوع کی قدیم اور بنیادی کتابیں، مخطوطات، مجلات و رسائل، اخبارات و جرائد، کتب تراجم یعنی سوانح عمریاں، دوائر معارف یعنی انسائکلوپیڈیاز اور ایسی دستاویزات لیے جاتے ہیں جو کسی موضوع سے متعلق قدیم اور بنیادی باتوں پر مشتمل ہو۔ یعنی مصادر کے لیے دو شرطیں، قدیم اور بنیادی بات، ان دونوں میں سے جو ایک بات پائی جائے اس کو مصدر کی حیثیت حاصل ہوگی۔ مقالہ نگاری میں ان اصلی مصادر کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جہاں تک مراجع کا تعلق ہے تو ان میں کئی مصادر اصلیہ سے معلومات نقل کر کے نئے لباس و اسلوب میں پیش کی جاتی ہیں۔ لہذا ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ اگر اسے کچھ معلومات مراجع ثانویہ میں ملے تو مصادر اصلیہ بھی ان کے بارے میں ضرور تحقیق کر لے۔ وسیع مطالعہ۔ محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موضوع سے متعلق ممکنہ حد تک تمام تحقیقات کا وسیع سے وسیع تر مطالعہ کرے۔ موضوع سے متعلق کوئی بھی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہ رہے۔ چونکہ محقق اپنے مطالعے کی بنیاد پر تحقیق کے نتائج و حاصلات مرتب کرتا ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ وسیع مطالعہ کرے اور اپنے موضوع سے متعلق کسی قابل ذکر اور قابل اہمیت مصدر و مرجع سے صرف نظر نہ کرے۔ آراء کی تفہیم میں باریک بینی۔ محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی آراء کی تفہیم اور ان کی عبارات و اقوال کو نقل کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لے۔ محقق کی غلط فہمی یا نقل میں غلطی کی وجہ سے بعض دفعہ بڑے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ محقق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محقق دوسروں کی آراء کو حرف آخر، قطعی اور ثابت شدہ حقیقت سمجھ کر اختیار نہ کر لے، کہ بہت ساری آراء کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے۔ لہذا محقق کو چاہیے کہ دوسروں کی آراء کا مطالعہ کرے، انہیں میزان جرح و تعدیل میں تول کر اور ان کی صحت و سقم کو جانچ کر درست و مضبوط آراء کو قبول کرے اور غلط آراء کو رد کرے۔ یعنی جب محقق اپنی تھیسس میں، اپنے مقالے میں دوسروں کی رائے لکھے یا دوسروں کی رائے جو بیان کرے یا اگر کسی کی اقتباس نقل کر رہا ہے پھر ان اقتباس سے اس مصنف یا مفکر کی رائے بتا رہا ہے کہ ان کی یہ رائے یہ ہے، اس کے ثبوت میں وہ اقتباس پیش کر، اس میں بڑی باریک بینی کا مظاہرہ کرے، بہت ہی بے توجہی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، ورنہ بڑی غلطی ہو جائے گی کہ غلط نسبت ہو جائے گی اس کی طرف۔ یا اسی طریقے سے کبھی بھی کہ دوسروں کی رائے کو حرف آخر نہ سمجھے، بلکہ کسی کی رائے کو اگر کہیں کسی کی رائے دکھے تو اس پہ خوب چھان بین کرے اور دیکھے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، کیا مفکر نے یا جس نے بات کہی اس نے خود یہ بات لکھی یا اس کی طرف کسی نے غلط بات منسوب کر دی۔ ان سب چیزوں کی خوب چھان بین کر لے۔ عمدگی اور قوت، یعنی تحقیق کی بنیادی عناصر میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ محقق کے مقالے کی اہمیت و وقعت اس بات پر بھی موقوف ہوتی ہے کہ مقالے کی عبارت اور تحریر لفظی، لغوی، نحوی اور صرفی اغلاط سے محفوظ ہو، نیز اس کی تمام عبارات واضح، عام فہم اور ابہام سے خالی ہو۔ نحوی و لغوی اغلاط کی کثرت تحقیق کے حسن کو داغدار کر دیتی ہے۔ لہذا محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مقالہ انشاء کے اسالیب کو مد نظر رکھتے ہوئے فصیح زبان میں تحریر کرے اور حتی الامکان لغوی و ترکیبی اغلاط سے اجتناب کرے۔ اگر اس کو زبان میں مہارت نہ ہو تو وہ ماہرین کے پاس جائے، کثرت مطالعہ کرے اور اہل زبان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس عیب اور کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے
تاکہ مقالے کی طباعت و اشاعت سے پہلے اغلاط کا استدراک ہو سکے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق کے اندر یعنی تحقیق کے بنیادی عناصر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے مسئلہ تحقیق کے حدود کی شناخت کو پڑھا، پھر اس کے بعد جدت و تخلیق، پھر حیاتیت و واقعیت کے نقطے کو پڑھا، تحقیق کی اصلیت کو، پھر امکانات تحقیق، پھر تحقیق کا مستقل بذات ہونا، پھر مصادر تحقیق کی دستیابی، پھر وسیع مطالعہ، دوسروں کی آراء کی تفہیم میں باریک بینی، اسلوب کی عمدگی اور